اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہی ہوں وہ ہے توحید الہی۔ آج میں توحید الہی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ توحید الہی کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو دنیا میں بھیجا، ان کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ توحید کی دعوت دینا تھا۔ جیسے کہ فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے جتنے بھی نبی رسول جن جن قوموں پر آئے ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلا کام ان کا تھا دعوت دینا، وہ توحید ہی کی دعوت تھی، اور اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ہی سجدہ کرو اور اللہ سے ہی مدد مانگو۔ اور توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر پورے مکمل یقین کے ساتھ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ان کی طرف وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، زمین آسمان عرش فرش ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا کی بادشاہیاں اور آخرت کی بادشاہیاں اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی عطا کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی چھین سکتا ہے۔ انسان کا اس چیز پر بھروسہ ہونا کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یہ ہے توحید الہی۔ توحید الہی جب اللہ پر بندہ مکمل طور پر یقین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو کبھی مایوس نہیں فرماتے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کریم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو صحابہ کریم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، اور یہ حق تمام حقوق سے پہلا ہے۔ جو کوئی یہ حق صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے سلوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اب ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نام میں، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر واجب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔
اور اللہ پر سچے دل سے یقین رکھنا، اللہ کے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم پر بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک جو ہے وہ پورا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر طرح کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم کن چیزوں سے رک جائیں، کن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی رک جائیں کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیشہ لوگوں کو دعوت دی ہے اور اپنی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جو لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید الہی بیان فرماتے رہے، ہمیشہ انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، دنیا کی بادشاہی اور آخرت کی بادشاہی اسی کی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو گمراہی میں پڑے رہے، بے شک ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ جو ہے پوری دعا اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے کہ ان کو سورۃ فاتحہ سکھا دی ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو کہہ دو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے، یہ جو کل کائنات ہے، جو پہاڑوں کو دیکھتے ہو، جو زمینوں کو دیکھتے ہو، جو سمندروں کو دیکھتے ہو، جو پانی کو برستے دیکھتے ہو، جو پھولوں کو کھلتے دیکھتے ہو، جو تاروں کو چمکتے دیکھتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام دیکھتے ہو کہ سورج نے اپنے وقت پر غروب ہونا ہے، چاند نے اپنے وقت پر نکلنا ہے، رات کو اپنے وقت پر قائم ہونا ہے، دن کو اپنے وقت پر اپنی روشنی پھیلانی ہے، تو کیا یہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ نہیں، اے میرے بندو، بے شک یہ کوئی ہستی ہے جو کرنے والی ہے اور کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، وہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے، وہی سب پر ہدایت کے رستے کھولنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی شکل صورت کون بناتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کو کون دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ اور قیامت کے دن اس کو کون اٹھائے گا؟ یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، اور اس بات پر عمل کرنا۔ سجدہ صرف اللہ کو ہی جائز ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بے شک وہ مہربان ہے، بے شک وہ دینے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے، وہی ہم کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام ہے توحید، اللہ پر مکمل طور پر یقین رکھنا، اللہ کے حکموں پر سچے دل سے لبیک کہنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔